بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر حلف الفضول میں شرکت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا ایک بہت روشن باب اور چیپٹر ہے۔ عام طور پر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کی کچھ تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 سال ہوئی تو ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص سامان تجارت لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ مکہ کے ایک سردار عاص ابن وائل نے اس سے سامان تو خرید لیا، لیکن اس کا جو حق بنتا تھا وہ نہیں دیا، اس کے واجبی پیسے ادا نہیں کیے۔ اس بیچارے نے بہت سے لوگوں سے سفارش کی، مگر سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑ سکتے۔ تو اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کچھ اشعار پڑھے۔ یہاں درمیان میں رک کر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس زمانے میں اشعار کی وہی حیثیت تھی جو آج کل میڈیا کی ہے۔ اس نے اپنی مظلومیت کی داستان کچھ اس انداز سے بیان کی کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب نے ہمت کر کے عبداللہ ابن جدعان کے گھر میٹنگ کی۔ عبداللہ ابن جدعان بڑا سخی آدمی تھا۔ کہا جاتا ہے اس کے یہاں کھانے کا اتنا بڑا دیگ نما برتن تھا کہ اونٹ پر سوار شخص بیٹھے بیٹھے اس برتن میں سے کھا لیتا تھا۔ اس پر سیڑھی کے ذریعے سے باقاعدہ چڑھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سخت دوپہر کے وقت ابن جدعان کے برتن کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا۔ بہرحال عبداللہ ابن جدعان نے سب شرکائے میٹنگ کے لیے زبردست قسم کا کھانا تیار کیا۔ اس میں قریش کے تمام سرداروں کو جمع کر کے معاہدہ طے ہوتا ہے، لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّهُ۔ ہم آپس میں عہد کرتے ہیں کہ ہر شخص مظلوم کی حمایت اور نصرت کرے گا، خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا، وطنی ہو یا پردیسی۔ ہم ہر اس ظالم کے خلاف ایک متحدہ طاقت بنے رہیں گے جو کسی کا حق مار لے، جب تک کہ وہ اس کا حق ادا نہ کر دے۔ ہم مظلوموں کو ان کا حق دلا کر رہیں گے اور ظالموں کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔ چنانچہ زبیدی کو اس کا حق مل کر رہا۔ اس معاہدے کو تاریخ میں حلف الفضول، خوبیوں کا معاہدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حلف کے معنی آتے معاہدہ، ایگریمنٹ، اور فضول کہنے کی وجہ ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ خاندان بنو جرہم میں 3 صدیوں پہلے 3 آدمیوں نے اس طرح کا ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جن میں سے 2 کا نام فضل اور 1 کا نام فضیل تھا۔ چونکہ تینوں کے نام میں فضل، اسی کی جمع پلورل بہووچن فضول آتی ہے، اس لیے عربی زبان میں اس طرح کے معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اس میٹنگ میں اسی معاہدے کی تجدید کی گئی۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے فضل کے معنی آتے ہیں زیادتی اور اضافے کے۔ معاہدے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر کسی شخص پر دوسرے کے ذمے زائد حق باقی ہو تو وہ اس کو دلایا جائے گا۔ اس معاہدے کی اور ایگریمنٹ کی اس لیے غیر معمولی اہمیت تھی کہ جزیرۃ العرب میں کوئی حکومت قائم نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی باقاعدہ سسٹم اور نظام نہیں تھا۔ عرب کے مختلف قبائل کے درمیان بڑا تعصب ہوتا تھا، اور تعصب کی وجہ سے اپنے خاندان کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی کمزور خاندان ہو یا اجنبی لوگ ہو تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں یہ معاہدہ لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے اور کمزوروں کو طاقتوروں کے ظلم سے بچانے کی ایک منظم کوشش تھی۔ یہ معاہدہ لاقانونیت کے ماحول میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم رکھنے کی ایک مثبت، پازیٹیو
اور مؤثر کوشش ثابت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ بنفس نفیس اس معاہدے میں شریک تھے، اور یہ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند تھا کہ اسلام کے غلبے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں اگر مجھے شریک نہ ہونے کے لیے دنیا کا مال و زر دیا جائے، اونٹ دیے جائیں، سرخ اونٹ، تو بھی میں لینا گوارا نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی اس طرح کا معاہدہ کرنا چاہے تو میں اس پر دستخط کرنے، اس کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں، یا یہ کہیے کہ میں اسے قبول کروں گا۔ گویا یہ ایگریمنٹ ایک وقتی تدبیر اور عارضی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ ایک اصولی فیصلہ تھا جو اسلامی تعلیمات کی روح پر مبنی اور اس کے اصول انصاف کا آئینہ دار تھا۔ غور فرمائیے کہ جو شخص ظلم کر رہا تھا، دوسروں کا حق چھین رہا تھا، وہ اپنے دور کا اور مکہ کا ایک بہت بااثر اور مضبوط شخص تھا، لیکن حق اور انصاف وہ چیز ہے جو کسی طاقت والے کی طاقت، کسی اقتدار والے کے اقتدار، کسی قوت والے کی قوت کے سامنے نہیں جھکتا۔ نیز ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے آپ نے یہ معاہدہ کیا۔ حالانکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، ابھی تقریباً 20 سال نبوت ملنے کو باقی ہے، لیکن بنیاد قائم ہو گئی تھی اور اشارہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کی نبوت ظالم کے ظلم کا خاتمہ کرے گی، مظلوموں کو ان کا حق دلائے گی، پوری دنیا میں انصاف کی لہر آپ کے ذریعے دوڑے گی۔ سیرت کا یہ واقعہ ہم خواب خرگوش میں مست اور مصروف لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ یہ سیرت کا یہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا مزاج یہ بن جانا چاہیے کہ ہم ظلم کو، ناانصافی کو، حق تلفی کو ہرگز گوارا نہ کر سکیں۔ ہم ملت و مذہب، مسلک اور نظریہ اور عقیدے کی تفریق کے بغیر محض انسانی بنیادوں پر ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت کا علم بلند کرنے والے بن جائیں۔ ہم ایسا سماج اور سوسائٹی تشکیل دیں کہ جس میں تمام لوگ ظالم کے خلاف متحد ہو جائیں اور مظلوم کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں، جس میں کوئی بندوق کے بلبوتے پر، ہتھیار کے زور پر، گنڈا گردی اور ہجومی تشدد اور سیاسی اثر و رسوخ کے بلبوتے پر سماج میں حق و انصاف کو مٹا نہ سکے اور ظلم کو فروغ نہ دے سکے۔ سیرت کا یہ واقعہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ظالم کا مقابلہ کرنا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ عالمی پیمانے پر بھی جیسا کہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا ہے، اور ہندوستان میں اس وقت مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں اور یہاں سیاسی اعتبار سے جس تنہائی کا شکار ہے، ان کے لیے حلف الفضول کا یہ واقعہ بہترین پیغام اور ان کی دشواریوں کا حل ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں 3 چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ نمبر 1، حلف الفضول کس ماحول میں قائم کیا گیا؟ ظاہر ہے ایسے ماحول میں جب ظالموں کو ظلم سے روکنے والی کوئی طاقت موجود نہیں تھی، جب مظلوموں کے لیے انصاف حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، جب برائیاں عام تھیں لیکن برائیوں کو چیلنج کرنے والی کوئی طاقت نہیں تھی۔ نمبر 2، حلف الفضول کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے حلف الفضول کا مقصد معاشرے میں انصاف قائم کرنا، کمزوروں کو انصاف دلانا اور ظلم سے بچانا۔ نمبر 3، حلف الفضول کا طریقہ کیا تھا؟ جمہور کی مدد سے ظالم کا پنجہ تھامنا، چھوٹی چھوٹی طاقتوں کو جمع کر کے ایک بڑی طاقت اس لیے تیار کرنا کہ ظلم کو روکا جائے اور انصاف قائم کیا جائے۔ ہمارے ملک میں بھی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ خود آپسی اختلافات کو بھلا کر، نظر انداز کر کے کم سے کم ایک نکاتی ایجنڈے پر متفق ہو جائیں کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں سے ملک کو بچائیں گے۔ ملی اتحاد کی اس کوشش کے ساتھ
کم سے کم 3 طبقات کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ نمبر 1، دوسری اقلیتوں اور مائنورٹیز کو، خاص طور پر سکھ اور عیسائیوں کو، جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سیاسی اعتبار سے فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دلتوں کو، OBC بیکورڈ جن کو کہا جاتا ہے بیکورڈ کلاس، جو ہزاروں سال سے مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 3، سیکولر برادران وطن کو، کیونکہ آج بھی اکثریت اس ملک کے فرقہ وارانہ رخ اختیار کرنے پر فکر مند ہیں۔ اگر مسلمان ان 3 گروپوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک نیا حلف الفضول قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایک ایسا مشترکہ پلیٹ فارم بنا لیں جو ہر ظلم کے مقابلے میں کمر بستہ ہو اور ہر مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، کسی دلت کے ساتھ زیادتی ہو تو پرامن طریقے سے مسلمان احتجاج کریں، اور اگر کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کے پروٹیکشن اور تحفظ کے لیے دلت آگے بڑھیں۔ اگر اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم قائم کرنے میں مسلمان کامیاب ہو جائیں تو موجودہ حالات میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور بہت سے امراض کا مداوع اور مشکلات کا حل ہوگا۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔